قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہیں، جن چیزوں سے قرآن نے ہمیں روکا ہے ہم ان سے رک جائیں، اور جن چیزوں پر اور جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کو کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو ایسی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آیات مبارکہ کی بالترتیب ترجمہ، تفسیر اور کچھ خلاصہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم سورۃ الانفال 10ویں پارے کی آیت نمبر 70 سے آج کے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آیت نمبر 70 کی میں یہ تلاوت کروں، کچھ پس منظر جو آیات مبارکہ جن کا درس جاری ہے تو کچھ اس کا خلاصہ میں پیش کر دوں۔ یاد رکھیں کہ اس سے ماقبل جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ پاک نے غزوہ بدر کے بعد جو قیدی بنائے گئے تھے ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا اسے حلال فرمایا اور اسے کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہاں وہی فدیے کی ہی گفتگو چل رہی ہے اور وہی کلام ہو رہا ہے، اور یہاں پر بطور خاص جس آیت مبارکہ سے ہم نے درس کا آغاز کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کچھ مال لیا، کیونکہ یہ وہ تھے کہ حالت کفر میں تھے، اور یہ قریش کے ساتھ مل کر قریش کے ان بڑے سرداروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ جو روزانہ کی بیس پر اپنے لشکر کو کھانا کھلاتا۔ تو جس دن ان کی باری تھی، اتفاق ایسا ہوا کہ جو ان کے پاس سونا تھا اور جس دن انہوں نے کھانا کھلانا تھا اسی دن غزوہ ہوا، اسی دن جنگ واقع ہوئی۔ تو یوں یہ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور وہ رقم ان کے پاس، وہ سونا ان کے پاس محفوظ تھا، بچا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے جب قیدی بنے تو جو مال ہوتا ہے تو وہ بھی غنیمت کا مال کہلاتا ہے، تو ان سے وہ مال لے لیا گیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اس مال کو ہی میری طرف سے فدیہ کے طور پہ رکھ لیا جائے، تو اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ وہ تو مال غنیمت کے ایک طرح کے احکامات میں آیا، اب فدیہ وہ الگ سے دینا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیا اس حالت میں اب کر دیں گے کہ میں بقیہ زندگی قریش سے مانگ مانگ کر کھاتا رہوں گا؟ میرے پاس یعنی مکے میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا مکے میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس وہ جو سونا ہے آپ اپنی اہلیہ ام الفضل کو آپ دے کر آئیں، اور آپ نے کہا ہے کہ مجھے اگر جنگ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ تمہارے اور بیٹوں کے کام آئے گا، عبداللہ، عبید اللہ اور فضل، قسم، ان سب کے نام لیے جو ان کے بیٹے تھے کہ یہ سب کو کام آئے گا۔ تو یہ حیران ہو گئے اور کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہ سونا ان کو یا اتنا کچھ میں دے کر آیا ہوں اپنی اہلیہ کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ بتایا ہے، میرے رب نے یہ علم دیا ہے، یعنی رب نے خبر دی۔ تو جس رب کی توحید کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، جس رب کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، اسی رب نے ہی تو یہ بتایا ہے۔ تو بس یہ سننا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کی توحید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی آپ گواہی دیتے ہیں اور آپ مسلمان ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے بھتیجوں کو، اور پھر یوں کئی جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ تھا وہ بھی یہی سبب اور ذریعہ بن گیا۔ اسی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری
ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا جو تم سے لیا گیا اللہ تمہارے اگر دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہی ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مسلمان ہوئے پھر بحرین سے جب مال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا مال دیا، فرمایا جتنا لے سکتے ہو لے لو۔ تو انہوں نے بہت زیادہ مال اس میں ان کو ملا، اور یہ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا مال آیا، آپ نے وضو سے لے کر نماز کے درمیان، یعنی وضو کیا نماز کے لیے، ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ سارا کا سارا مال آپ نے تقسیم فرما دیا۔ یہ آپ کے خزانے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو کئی اعتبار سے مال دولت عطا فرمائے، لیکن آپ نے مال و دولت کے ساتھ یوں نہیں کہ اسے اپنے پاس رکھا یا اس سے اتنا دل لگایا، بلکہ لوگوں میں تقسیم آپ نے کیا۔ اور یہی واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، حضور تقسیم کرتے۔ خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دی ہے، تو پھر آپ نے تقسیم کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی چونکہ غلام بھی ملے، اچھا غلام بھی ایسے ملے کہ جو تاجر غلام تھے، جو تجارت کرنا جانتے تھے۔ اب اندازہ کیجیے، انہوں نے جو 20 اوقیہ سونا یہ دیا تھا، تو اس کے بدلے میں انہیں 20 غلام ملے، اور وہ ان کے لیے یہ بہتری کا سامان ہوا۔ تو وہی اللہ پاک نے فرما دیا اگر اللہ تمہارے دلوں میں بہتری جانے گا، اللہ رب العالمین دیکھے گا تو پھر اللہ تمہیں اس کا بدل عطا فرما دے گا، وہ اتنا دے گا کہ وہ اس سے بہتر ہوگا، جو پہلے تم نے دیا اس سے بہتر اللہ تمہیں یہ عطا فرمائے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اے حبیب، اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں کفار کی وہ خیانت بیان کی کہ جو انہوں نے اللہ سے بھی خیانت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کہ یہاں بیان یہ کیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو قیدی ہیں اور آپ کے سامنے آتے ہیں، بیعت بھی کر لیں، پھر جب کفر اختیار کر لیں پھر جائیں، تو ایک یہ جو ڈر خوف یا رہتا ہے خدشہ کہ یہ ظاہری ایمان لے آئیں یہ سب چیزیں اور بعد میں پھر وہ کر لیں، تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ پہلے ہی خیانت کر چکے، اللہ سے بھی خیانت کر چکے۔ وہ کون سی؟ وہ وعدہ میثاق، کہ سب کے سب عالم ارواح میں تو یہ کہہ ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو رب ہے، لیکن اس کی خیانت کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ وعدے کی چونکہ خیانت کی تو اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں دے دیا۔ تو اے حبیب، اگر یہ خوف ڈر ہے کہ یہ خیانت کریں گے تو اس سے پہلے یہ اللہ سے خیانت کر چکے۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک وہ وعدہ میثاق اور پھر اس سے خیانت۔ ایک دوسری طرح بھی اس آیت کی تفسیر کے تحت یہ بیان کیا گیا کہ کئی طرح کی، کہیں ایسا نہیں وعدہ خلافی یا خیانت ہم بھی کرتے ہوں۔ مثلا مصیبت میں آدمی ہے تو اس وقت اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ اللہ اگر اس سے نکال دے گا تو پھر میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، رب کے نام پہ یہ دوں گا، فلاں دوں گا، لیکن اگر نہیں دیتا تو یہ عہد کے خلاف کی، یہ عہد کے خلاف کیا اس نے۔ اچھا، اسی طرح مال نہیں ہے تو مال کی طلب رہتی، جب مال ملے تو اس کی شکر گزاری کما حقو نہیں ہوتی، جو مال کے حق ہیں وہ پورے نہیں کرتے، تو یہ یہاں بھی عہد کے خلاف کیا۔ تو ہم گویا کہ کئی چیزوں میں اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ اس معاملے میں نکال دیں بس اس کے بعد خیر ہی خیر ہو جانی، اس کے بعد سارے معاملات میرے ٹھیک ہو جانے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکال دے، اور پھر کبھی عہد یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم صدقہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ نہیں کرتے، جنہیں قرآن میں اللہ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ہے منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں
کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ دے تو ہم صدقہ کریں گے اور ہم بھی نیک ہو جائیں گے، پھر جب اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ بخل کر جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بخل کرتے ہیں، وہ بخل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک سے عہد کر کے اس کو توڑ دینا، اللہ اکبر، یہ سخت ناجائز صورتیں ہیں، اور کئی تو ایسے کہ جس پر کفارے بھی لازم آئیں، مگر یاد رکھیں رب سے کیا ہوا عہد اور عہد توڑنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس لیے ہم بھی اللہ سے دل ہی دل میں جتنے عہد کرتے ہیں ان اچھے کاموں کو ضرور پورا کریں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے دو گروہوں کا ذکر ہوا، ایک ہے مہاجرین یا انہیں کہیں مہاجرین اولین، اور دوسرے ساتھ انصار۔ مہاجرین اولین کون سے؟ وہ کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا دین کے لیے اور اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جو مہاجرین اولین کہلائے۔ انصار وہ جنہوں نے ان کی مدد کی، انہیں پناہ دی، ان کی مدد دی، ان کی مدد کی، تو اللہ پاک نے انہیں ایک دوسرے کا وارث ارشاد فرمایا کہ یہ وارث ہے۔ ہاں، پھر یہ وراثت کی جو آیت مبارکہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ اس سے منسوخ ہو گئی، یعنی پھر یہ وراثت کے احکامات یہ والے جو تھے کہ مہاجر انصار میں سے ان کا وارث اور یہ ان کے وارث، تو یہ پھر ختم کر دیا تھا۔ اولین اسے یہ حکم تھا۔ اب ایک طرف مہاجرین اور دوسری طرف انصار، یہ دونوں مبارک گروہ ہیں، کیونکہ انہوں نے تو مہاجرین نے تو سب کچھ اپنا اللہ کے نام پر گویا کہ قربان کیا، چلتے ہوئے کاروبار چھوڑے، اپنے گھر بار چھوڑے اور وہ اللہ کے نام پر نکل آئے اور اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے رہے، اور انصار نے ان کی مدد کی، اتنی مدد کی، اللہ اکبر، اپنے گھروں میں اپنی زمینوں میں پناہ ایسی دی، اپنے زمینیں ان کے لیے دے دیں، ادھر آپ کماؤ ادھر یہ کمائیں گے، یعنی ایسے سے بے مثال قسم کے واقعات۔ تو یہ انصار نے بھی ایسی مدد کی ایک مثال قائم کر دی۔ تو یہ دونوں گروہ یہ شانوں والے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر تیسرا وہ کہ جنہوں نے ایمان والے تھے ہجرت نہیں کی، ایمان والے تھے ہجرت نہیں کی، تو کہا کہ وہ وارث نہیں ہیں، ان سے اس وراثت اور ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھی بات یہاں بیان فرمائی کہ اگر وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہ دارالحرب میں رہ رہے ہیں، کفار کے ملک میں رہ رہے ہیں، اب اگر وہ مدد مانگتے ہیں کسی معاملے میں تو مسلمانوں سے کہا، دیگر مسلمانوں سے کہ تم پر مدد کرنا واجب ہے۔ کس حوالے سے؟ اگر دینی طور پر کوئی وہ مدد مانگتے ہیں، دینی طور پر وہ مدد مانگ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو اس دینی طور پر ان کی معاونت اور اس جنگ میں جو کچھ بھی ہے وہ تو مدد کرنا یہ ان پر ضروری ہے، اور یہ مدد دینی جہاد کے طور پر ہے، دنیاوی جھگڑوں کے اعتبار سے نہیں۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ وہ اگر ایسی قوم کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں کہ جو کفار کی قوم پہلے مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ کوئی ہوا ہے کہ ہم 1-2 سال تک کچھ نہیں کریں گے، اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، تو اب یہ مدد نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان کی مدد کریں، بلکہ اب اس وعدے کو نبھائیں
کوشش کریں کہ اس علاقے کے ان مسلمان اور کفار کے درمیان صلح ہو جائے، یا پھر اس مدت کے ختم ہونے کا انتظار کریں، اور اس سے پہلے ان کی بھی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے ناظرین کرام، اسلامی تعلیمات کتنی نفیس اور اعلیٰ تعلیم، کہ وہ عہد جو کفار سے آپ کر چکے ہیں، اور بھلے مد مقابل مسلمان بھی مدد مانگ رہے ہیں تو آپ اس عہد کو پورا کرو۔ یہ اسلام کے اندر کتنی یہ خوبصورت تعلیم ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس طرح کی کئی چیزیں ظاہر فرمائی۔ غزوہ بدر کے اندر بھی 2 صحابہ ایسے آئے کہ جو پہلے کفار سے پیچھے کوئی وعدہ کر کے آگے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مدد نہیں کریں گے، تو یہ کہا، لیکن جب آگے آئے تو جنگ کا منظر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا کہ حضور ہم نے تو یہ وعدہ کر لیا ہے، تو آپ نے انہیں مسلمانوں کی صفوں میں سے جدا کیا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، تم اپنا وعدہ پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ یہ خوبصورت تعلیم اسلام کی۔ تو بہرحال یہاں پر ایمان والے مہاجرین، یہ ان کے احکامات، اور انصار کی محبت اور ان کے ایک دوسرے کے وارث ہونے کے بارے میں بیان فرمایا، جو کہ دوسری آیت، یعنی یہ حکم پھر پہلے کا تھا، پھر منسوخ ہو گیا، پھر دوسری آیاتیں جو وراثت کے حوالے سے باقاعدہ نازل ہوئیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ یہاں اللہ پاک نے کفار کے بارے میں کہا کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں، تمہارا ان میں سے وارث ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد کبیر ہو جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے دوست ہیں، مسلمانوں کے باہمی طور پر تعلقات، ایک دوسرے سے مدد نصرت یہ رہے، لیکن مسلمان اگر آپس میں مسلمانوں کی دوستی میں نہ رہیں، مسلمان کے ساتھ ہی تعاون کرنے والا نہ رہے، مسلمان کے ساتھ ہی اگر مدد نہ کرے گا تو پھر فتنے ہوں گے، پھر فساد ہوگا۔ اور یہ آیت مبارکہ آج روز روشن کی طرح اس کو آپ منظر پر دیکھ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہ رہا، مسلمانوں کے اندر وہ یکجہتی نہ رہی، تو آپ عالمی سطح پر بھی دیکھ لیں مسلمانوں کے یہ تعلقات کمزور سے کمزور ہو گئے، مسلمانوں کے تعلقات کمزور ہو گئے، مسلمانوں کی قوت کمزور ہو گئی، اور کفار نے اور دیگر نے طرح طرح سے وہ غلبہ پا لیا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر فتنہ اور پھر فساد کبیر ہے۔ اب اگر ہم آج بھی غور کریں، ہمیں اصولی طور پر مسلمانوں کو کفار سے دوستیاں نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ ان سے دوستیاں کر لیں، لیکن عملی طور پر کیا ہے، برعکس نکلے گا۔ مسلمان سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کئی ایسے کہ وہ کفار کے ساتھ، وہ چاہے ایک بڑا منصب عہدہ کوئی ملا ہوا ہے تو وہ کفار سے تعلقات وہ برقرار رکھنے کے لیے بڑے تیار ہے، دوستی برقرار رکھنے کے لیے بڑے تیار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ، وہاں دوستی منائے۔ لیکن مسلمان ہی آپس میں دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھنے سے آج وہ گویا کہ بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلکہ خونی رشتوں میں بات کر لیں، بھائی سے، جو بھائی تھوڑا اچھا ہے، اچھی کمائی ہے، سب کچھ ہے، وہ دوسرے بھائیوں سے بچنے لگ گیا، وہ بہنوں سے گریز کرنے لگ گیا، ملتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہے بہن آئے گی اپنے کو دکھڑے سنائے گی، دکھ درد سنا کر کچھ پیسے لینا چاہے گی، فلاں بھائی سے میں کیوں اتنا تعلق رکھوں، میں اپنی عیش عشرت کے ساتھ رہ رہا ہوں، وہ ان سے چھوڑ جائے گا، ان کو کچھ مدد کرنے، مال دینے سے وہ گریز کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گئے، اپنے خونی رشتوں سے دور ہو گئے۔ آج پڑوسی کو، سامنے والے پڑوسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت، کس کیفیت میں، پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض کا انتقال تک ہو جاتے ہیں پھر بھی خبر انہیں نہیں لگتی۔ تو یہ اس طرح کی کیا ہے کہ ہر ایک جب اپنی زندگی میں مست ہوگا اور وہ کہے گا میں اپنا ہی کچھ دیکھوں، اور یہ عموماً کون کہ جس کے پاس مال، شہرت، سب چیزیں ہیں، تو وہ پھر سب کو اگنور کر دیتا ہے، وہ پھر رشتوں کو نہیں دیکھتا۔ تو میں کہتا ہوں یہ باہر کے منصب، شہرت، عہدے، یہ سب اپنی جگہ ہیں، مال اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سے رشتے تو کمزور نہیں ہونے چاہیے، رشتے تو کمزور نہیں ہوتے۔
مال پہ کبھی غرور فخر نہ انسان کرے، ایک جھٹکے میں چلے جا سکتا ہے۔ منصب عہدے پر بھی کوئی فخر غرور نہ کرے، کوئی ایک چھوٹی سی بھی غلطی بعض اوقات بڑوں کو ایسی شرمندہ کر دیتی ہے کہ وہ اپنے منصب کیا، وہ تو دنیا سے جانے کے لیے گویا کہ تیار بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان کوئی بہت قوت والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دیا، تو شکر گزار اور عاجز بن کے رہے۔ کبھی یہ مال شہرت اور ان پر ایسا فخر نہ کرے کہ یہ سب کچھ مجھے مل گیا، مجھے کسی کی فکر نہیں۔ چھوٹی سی تکلیف میں مبتلا ہو گئے نا، دانت کی بھی تکلیف میں، کان کی تکلیف میں پوری راتیں روتے ہوئے گزر جائیں گی۔ اللہ عافیت دے، سلامتی دے، لیکن یہ بات صرف جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پہ نہیں ہے۔ مال بھی جھٹکے میں جا سکتا ہے، شہرت بھی جا سکتی ہے، منصب بھی جا سکتا ہے، صحت ہے تو یہ بھی جھٹکے میں جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں، عاجز بندے بن کے رہیں، اور ہمیں جو قرآن نے یہ اسلوب دیا ہے کہ مسلمان بھائی کا وہ آپس میں مدد والا تعلق ہو، نصرت والا اس کا تعلق ہو، نہ کہ کفار کے ساتھ تو اچھے تعلق ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے تعلق نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پھر طرح کے فتنے اور فساد کبیر معاشرے میں سب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان اصول پر اور اسلوب پر، قرآن کے اس اسلوب پر، ان آیات پر ہم نے عمل نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والے اور مہاجرین اور مجاہدین فی سبیل اللہ، ان کے کچھ اوصاف بھی اور اللہ کے نئے انعام ان کو کیا دیے ہیں وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ فرمایا اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلقات کو اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو مدد ہے اسے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ انعام کیا ہے کہ وہ سچے مومن ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے جسے کہا جائے کہ انہیں سند گویا کہ مل جائے کہ یہ سچے مومن ہیں، وہ شان پہ نرالی۔ تو یہاں پر مہاجرین اور انصار، اچھا مہاجرین ظاہر ہے بہت بڑی قربانی تھی، کیونکہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے ایمان لائے اور مہاجر بنے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو ایک طرف یہ قربانی، اپنے گھر بار، دوست احباب، رشتہ دار، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے نکل پڑے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی۔ پھر آگے انصار کی اتنی بڑی قربانی کہ ان کی مدد کی اور ان کی شادیاں کی، ان کے گھر بسائے، ان کی فیملیاں یہاں بس گئیں۔ حضور علیہ السلام انصار سے بھی بڑے خوش ہوئے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تم سب سے پیارے ہو مجھے انصار، اے انصار تم سب سے پیارے ہو۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو جانتا ہے یہ انصار کا گروہ یہ سب سے پیارے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے اتنی مدد کی، اور ان صحابہ کے ساتھ یہ ایک جو دینی ایک رشتہ تھا، ایمان والا رشتہ تھا، اس کو انہوں نے ایسا قائم رکھا، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین کرام، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے ان کی بھی شان کو بیان فرمایا، مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کی عظمت کو فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا اور جنہوں نے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ جو دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہے، اگرچہ خود حاجت ہے لیکن ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ یہ انصار کے بارے میں آئے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں عرض کروں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انصار سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور ان سے عداوت نہ رکھے گا مگر منافق۔ تو جس نے ان سے محبت کی
اللہ اس سے محبت کرے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ اس سے ناراض ہو۔ اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بھی اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں یعنی وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اور ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ جو پہلی ہجرت کرنے والے جنہیں مہاجرین اولین کہا جاتا ہے، وہ پہلی ہجرت کرنے والے۔ اچھا، پھر یہ بیان کیا جو ان کے بعد جنہوں نے جو ایمان بھی لائے اور ان کے بعد انہوں نے ہجرت کر لی، ہجرت انہوں نے بھی کر لی اور پھر کئی جہاد میں ساتھ شامل بھی ہو گئے، تو انہیں مہاجرین کو کہا کہ یہ بھی تم میں سے تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اور یہاں پر پھر آیت مبارکہ میں جو خاص طور پر وراثت ہے اسے بھی بیان فرمایا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ہجرت کے چند جو مختلف ہجرتوں والے کہلائے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے وہ مہاجرین اولین کہلاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے پھر مدینہ منورہ والی ہجرت کی، تو یہ اصحاب الہجرتین کہلاتے ہیں، دو ہجرتوں والے۔ اچھا، کچھ طبقہ وہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے وہ ایمان لے آئے اور ہجرت کر لی، تو یہ ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں، تو یہ اصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہاں یہ مراد ہیں، یہ ہجرت ثانیہ والے یعنی دوسری ہجرت والے، ایک اولین مہاجرین تھے اور یہ ثانی طور پر بنے کہ جو حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے ہجرت کر لی، تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں بھی فرما دیا۔ لیکن یہاں ساتھ میں وراثت کے طور پر جو ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ دار آپس میں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہجرت اور اخوت کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ اچھا، کوئی کسی کا بھائی بنایا، کوئی کسی کا بھائی یوں بھی تھا، لیکن اس وقت وہ ایک دوسرے کے یوں وارث، حتیٰ کہ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور اخوت کے مقابلے میں نسبی رشتہ دار وراثت میں زیادہ حقدار ہیں، تو پھر وہ منسوخ ہو گئے، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا جو ان آیات سے بھی پہلے گزرا، تو وہ حکم منسوخ ہوا اور پھر اس پر عمل ہوا کہ یعنی جو نسبی آپس میں رشتہ دار ہیں تو یہ ایک دوسرے کے وارث کہلائیں گے، اور اس کے باقاعدہ احکامات وراثت کے تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے مختلف آیات مبارکہ میں ارشاد فرمائے۔ تو وراثت کے احکامات مختلف مقامات پر سورہ نساء کے اندر بھی بیان ہوئے کہ جس میں وراثت کی ڈیٹیل اور تفصیل کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ان آیات مبارکہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت کی ہے، اور واقعی وہ یہ قربانیاں دے گئے، اور انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ دین اسلام آج ہم تک یہ پہنچا ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ قرآن، جس قرآن کو عام کرنے میں، اس قرآن کی حفاظت کرنے میں جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام سے سیکھا، سمجھا اور پھر اسی طرح اس قرآن کو آگے پہنچایا ہے، اور آج بھی قرآن ہمارے سامنے بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی غلطی کے، وہ آج بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود گئے۔ اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، کہ ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن جو ظاہری طور پر اسباب بنائیں، تو شروع میں صحابہ کرام علیہ رضوان یہ اول ترین اس قرآن مجید فرقان حمید کے امت کے اعتبار سے جامع بھی ہوئے، قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے اللہ نے انہیں ذریعہ بنا دیا، اور یہ تعصب قیامت اسی طرح سلسلہ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایمانی قوت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا توکل عطا فرمائے،
اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے، کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر مدد اور تعاون کے ساتھ رہیں، اور وہی مہاجرین اور انصار والی مثال آج بھی قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ ان کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، سورۃ الانفال یہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور سورہ انفال کے بعد مشہور زمانہ سورہ مبارکہ سورۃ التوبہ، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ نیکسٹ پروگرام میں اس کا درس سنیں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن